بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سید المرسلین وسید العالمین رحمت للعالمین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين والطاهرين۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی ابتدا کی سورہ فاتحہ کے ساتھ کہ جسے ہم الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں مومنین سے، مسلمین سے، بلکہ تمام بنو نوع انسانی سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب
یہاں پر اللہ نے اس حقیقت کو افشا فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام عالموں کا، تمام زمانوں کا، تمام دنیاؤں کا خالق بھی ہوں اور مالک بھی ہوں۔ اور اس حقیقت کو تمام انسانیت پر افشا کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پڑھنے والے اور سننے والے یہ گمان کرنے لگے کہ جو رب، جو مالک و خالق ان تمام دنیاؤں، اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہوگا، یقیناً وہ جبار بھی ہوگا، وہ قہار بھی ہوگا۔ اگر کوئی اس کی راہ سے روگردانی کرے گا، اگر کوئی اس کے پیغمبروں کو، انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلائے گا تو وہ رب العالمین اس پر اپنا قہر برسائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی یہ شان بتانے کے بعد کیا فرمایا کہ الرحمن الرحیم، کہ میرے بندے کہیں یہ سوچ کر، کہیں یہ سن کر گھبرا نہ جائیں کہ میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، تو میں اپنے بندوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی اور ہمیں بتا دیا کہ میرے بندوں گھبراؤ نہیں، اگر میں جبار ہوں تو میں رحمان بھی ہوں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ اب یہ دونوں لفظ نکلے رحم سے ہیں، رحمت سے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کو اکٹھا اللہ رب العزت نے ذکر کیوں فرمایا؟ اور تشریح فرماتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ الرحیم، الرحیم یہ وہ صفت ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنی یہ رحمت کی صفت جسے چاہتا ہے مرحمت فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی صفت رحمت میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیا، اور ہمیں فرمایا کہ یہ جو کچھ حصہ میں نے عطا فرمایا تھا، یہ تھوڑا سا حصہ میری رحمت کا تمام عالموں کے لیے کافی ہے۔ اب الرحیم کی میں نے تشریح کر دی، تو ابو علماء فرماتے ہیں کہ الرحمن یہ وہ صفت ہے کہ جو اللہ نے صرف اپنی ذات کے ساتھ خاص کی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات، وہ اینٹٹی کہ جس کے پاس رحمت کے بے پایاں، بے کراں خزانے موجود ہیں، جس کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس سمندر کا عالم یہ ہے کہ اس کا احاطہ کرنا تو دور کی بات، ہم تمام انسان مل کر غور و فکر کریں، اپنی عقل، اپنی ذہن، اپنی سائنس لڑا لیں، مگر ہم اس کا احاطہ تو کیا اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ رحمان جو اللہ کی صفت ہے، اس صفت کا احاطہ کرنا انسان کی عقل کے اندر ایسا کوئی جزو ہی نہیں ہے کہ جو انسان کی مدد کرے کہ وہ اللہ کی اس صفت کا احاطہ کرے۔ اب اللہ نے ہمیں فرما دیا کہ میرے بندوں میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، تو اللہ کی اس شان سے ہم
چھوٹے موٹے بندے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی برسات ہم پر کس طرح سے ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے میرے بندوں میں تمہیں بتلا دیتا ہوں، تم استفسار کر رہے ہو کہ اے رب ہم تیری اس رحمت سے کس طرح فائدہ اٹھائیں، تو اے میرے بندو جان لو اگر میری رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاؤ، توبہ استغفار کرنے لگو، میرے بندوں میں تمہیں اپنی رحمت کی برسات میں شامل کر لوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، انسان کس طرز پر کس عمل کے ساتھ توبہ کرے؟ تو علماء نے دو قسمیں بیان کر دیں کہ ایک وہ معصیت ہے، وہ ذنب ہے، وہ گناہ ہے، وہ برائی ہے کہ جو انسان سے سرزد ہوئی ہو مگر اس نے کسی دوسرے انسان کا حق نہ مارا ہو، کسی سے قرض لے کر بعد میں مکر نہ گیا ہو، کسی کو مارا نہ ہو، کسی کا مال ہضم نہ کیا ہو، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے جو برائی کی ہے اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوا تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ اللہ نے ہمیں چھوٹ دے دی ہے، بڑا آسان طریقہ ہمیں بتلا دیا ہے، اور فرمان الہی ہوتا ہے کہ اگر تم ایسی صورت میں توبہ کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ گناہ کرنا چھوڑ دو، دل سے پختہ ارادہ کر لو، اللہ رب العزت کے ساتھ عہد و پیمان کر لو کہ اے میرے رب میں اس گناہ کی طرف آئندہ نہیں جاؤں گا۔ دوسرا، اسے گناہ کو دل میں برا جانو، دل میں یہ تسلیم کر لو کہ یہ جو عمل میں کرتا رہا ہوں یہ برا عمل ہے، اور یہ نیت کرو کہ یہ عمل اس لیے برا ہے کہ میرا رب مجھے اس عمل سے روکتا ہے، میرا رب مجھے اس بری حرکت سے روکتا ہے، یہ نیت کر کے اس عمل کو ترک کر دو۔ اور پھر دوسرا پہلو کہ اگر کسی شخص کا نقصان کیا ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کو اذیت دی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے میرے کسی دوسری مخلوق کا حق مارا تھا، اسے اذیت پہنچائی تھی، اے میرے بندے میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں، مگر میری بخشش کا اس وقت تک تو حقدار نہیں ہو سکتا جب تک جس بندے کا تو نے حق مارا ہے وہ بھی تجھے معاف نہ کرتے۔ اب طریقہ کیا ہوا کہ جس کا حق مارا تھا، جسے نقصان پہنچایا تھا، اس کے نقصان کی تلافی بھی کرو اور اس سے معافی بھی مانگو۔ اب احادیث کی طرف جاتے ہیں، اس سے پہلے ایک نقطہ بیان کرتا چلوں جسے آپ نے اپنے پہلو سے باندھ کر رکھنا ہے، پلو سے باندھ کر رکھنا ہے۔ بعد میں آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا کہ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول انسانوں کی طرف بھیجے۔ اب جو کتابیں لے کر آئے تھے، الہامی کتب لے کر آئے تھے، انہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور باقی تمام انبیاء ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ ان انبیاء نے اپنے اپنے معاشرے کی تصحیح اور اصلاح کرنے کا بیڑا اپنے سر اٹھایا۔ اب اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انبیاء کو معصوم بنا کر بھیجا، معصوم عن الخطا بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر آج کوئی جھوٹا شخص یہاں پر اٹھے کہ آپ سب جانتے ہوں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، دروغ گوئی کی وجہ سے مشہور ہے، اور اٹھ کر
یہاں سب لوگوں کو سچائی کا درس دینے لگے. ایک جھوٹا آدمی لوگوں سے کہے کہ تم سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، تو آپ سب اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لیں گے اور کہیں گے بھائی تو خود سب سے بڑا جھوٹا ہے. ہر شخص یہاں پر اس محفل میں، اس مجلس میں جانتا ہے کہ تیرے جیسا جھوٹا زمانے میں کوئی نہیں، مگر اس کے باوجود تو ہمیں سچائی کا درس دے رہا ہے. یہ انسان کی ذہنی جو پروگرامنگ ہوئی ہے وہ اسی طرز پر ہوئی ہے. اب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو جب دنیا میں بھیجا تو ایسا پرفیکٹ بنا کر بھیجا، ایسا محبوب ترین بنا کر بھیجا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جن کے اعمال ایک طرف، جن کے اعمال ایک جانب، اگر تم ان کی زیارت بھی کر لو تو تم مجھے یاد کرنا شروع کر دو گے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اتنا پرفیکٹ بنا کر بھیجا تھا. تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے محبوبین کو پرفیکٹ بھی بنا کر بھیجے اور معصوم عن الخطا نہ ہو، ایسے ہوں کہ جن کے ہاتھ سے کوئی برائی، کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہو. اب یہ تمہید میں نے باندھی ہے. اب اس تمہید کی روشنی میں آپ نے یہ 2 احادیث سننی ہیں اور اپنے دماغ کو چلانا ہے اور بات کو سمجھنا ہے کہ اس تمہید کا لنک کیا بنتا ہے ان احادیث کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ واللہ لأستغفر اللہ وأتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. کیا فرماتے تھے کہ اس رب کی قسم، واللہ اس رب کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے مومنین سن لو کہ میں محمد دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اب دوسری حدیث بھی عرض کرتا چلوں. مومنین کو اشتہا دلاتے ہوئے، حکم فرماتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ. کہ اے لوگو تم بھی کثرت کے ساتھ توبہ کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ میں محمد مصطفیٰ بھی دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اب 2 احادیث میں نے آپ کو سنا دی اور پہلے تمہید بھی باندھ دی. تو اب ہم نے نتیجہ کیا نکالنا ہے کہ ایک اللہ کا نبی ہے، صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے، انبیاء کا سردار ہے. اور شان کیا ہے کہ اللہ نے جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے تمام عالموں کے انسانوں، تمام مخلوقات کے گناہوں کو بخشوایا جانا ہے. وہ ذات ہے کہ جس کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا. اور تمہید ہم نے کیا باندھی کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو اس طرز پر تخلیق فرمایا ہے کہ ہر نبی معصوم عن الخطا ہے، یعنی ہر نبی کے ہاتھ سے گناہ تو بڑے دور کی بات ہے، کوئی برائی، کوئی کوتاہی بھی سرزد نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایسی پرفیکٹ تخلیق فرمائی ہے کہ کوئی نبی کسی برائی کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا. اور امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ تمام معصوم عن الخطا انبیاء کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب ان احادیث کا اس تمہید کے ساتھ لنک کیا بنتا ہے؟ ان احادیث کا مطلب کیا ہے کہ ایک نبی جو معصوم عن الخطا ہے،
جس کے ہاتھ سے برائی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ نبی دن میں 70 مرتبہ 100 سے زائد مرتبہ توبہ فرما رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر توبہ و استغفار کے کلمات کہہ رہا ہے۔ ان احادیث کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ سنو، علماء فرماتے ہیں کہ میرا نبی جو توبہ اور استغفار کر رہا ہے، یہ میرا نبی اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنے گناہ اپنی کوتاہیاں بخشوانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اے خوش قسمت امتیوں یہ بات سنو اور اپنے سروں کو جھوم کر سنو کہ تمہارا محبوب نبی یہ جو توبہ اور استغفار کر رہا ہے، یہ جو بار بار کر رہا ہے، یہ اپنے لیے نہیں کر رہا بلکہ تمہارے اور میرے لیے کر رہا ہے۔ اب ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہم اتنے خود غرض، اتنے سیلفش ہیں کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے نامہ اعمال کے لیے استغفار کریں، صرف اپنے لیے توبہ کریں؟ تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کرنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ تو اب ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ جب توبہ کریں تو یہ نیت بھی رکھیں کہ ہم توبہ صرف اپنے اعمال کی بہتری کے لیے، اپنے برے اعمال کی صفائی کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے رب کی خوشی کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ خوش اللہ رب العزت اس شخص کی توبہ سے ہوتا ہے کہ جو شخص صحرا میں بیابان میں نکل جاتا ہے، اپنا سامان ایک سواری پر لاد کر نکل جاتا ہے، اور اب وہ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے، الحمدللہ جب بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس درخت کے نیچے نہیں۔ اب وہ ایک صحرا میں، ایک بیابان میں مارا مارا پھرتے لگتا ہے، اپنی سواری کی تلاش میں ہے، اور اس کی سواری پر اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا تمام سامان اس کی سواری پر تھا۔ اب وہ بندہ قسم پرسی کے عالم میں، کوئی دائیں بائیں کوئی پرسان حال کرنے والا نہیں ہے، کوئی امداد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی طرف وہ شخص رجوع کر سکے۔ اب وہ بندہ صحرا میں، بیابان میں بے سر و سامان پھر رہا ہے کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگرچہ یہاں پر کوئی ذی روح موجود نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر کوئی مددگار، کوئی معین موجود نہیں ہے، مگر کیوں نہ میں اس ذات کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے، جو ہر ذات کی، ہر شخص کی مدد کرنے والا ہے، کیوں نہ میں اس ذات کا دروازہ کھٹکھٹا دوں۔ اب وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ اے میرے رب، میں اس بیابان میں بے یار و مددگار آج آ چکا ہوں، مصیبت میرے سر پر آ پڑی ہے، اب ٹلنی ہے تو میرے مولا تیرے نام سے ہی ٹلنی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے
کہ وہ شخص اسی حالت میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی شان بیان کر رہا ہوتا ہے، ادھر اس کی زبان سے اپنے مولا کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، اپنے مولا کی تعریف و توصیف ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ، میرا یہ جو بندہ مجھے پکار رہا ہے، یہ بندہ جو بے سر و سامان ہے، جس کی امداد کرنے والا پوری دنیا میں اس وقت کوئی نہیں، یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اسے جا کر خوشخبری سنا دو کہ میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے اور میں رب لبیک کہتا ہوا تیری مدد کو آن پہنچا ہوں۔ اب حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ وہ شخص اللہ رب العزت کو کن الفاظ میں پکار رہا ہوتا ہے، وہ عرض کر رہا ہوتا ہے اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے میرے رب تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اب وہ ان الفاظ میں اپنے مولا کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ان الفاظ میں اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے، ایسے میں اللہ کا فرشتہ وہ سواری لے کر واپس آتا ہے اور اس سواری کو دیکھ کر وہ شخص پھولا نہیں سماتا، وہ شخص خوش ہوتا ہے اور خوشی کے عالم میں کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی الفاظ الٹ دیتا ہے۔ جب یہ ماجرا فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ عرض کرنے لگتے ہیں اے اللہ رب العزت، یہ جو تیرا بندہ ہے یہ سبقت لسانی کی وجہ سے غلط بات کر بیٹھا ہے، زبان سے کفریہ کلمات کہہ بیٹھا ہے، اے میرے رب حکم فرما اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اب اسے اس کی کیا سزا دی جائے۔ اللہ رب العزت مسکرا کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو کچھ نہ کہنا، اگرچہ غلط الفاظ میں پکار رہا ہے مگر پکار تو مجھے رہا ہے نا۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ رب العزت کو یہ الفاظ بھی اس حالت میں اس کے قبول ہو جاتے۔ اب ایک اور سوال جو توبہ کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہر گناہ کی توبہ کا کیا کوئی وقت معین بھی ہے؟ کیا کسی خاص وقت میں توبہ کی جائے؟ کیا ساری زندگی گناہوں میں گزاری جائے، برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھتے میں لگائی جائے اور عمر کے آخری ایام میں توبہ کر لیں؟ تو ایسی توبہ کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور دوسری صورت کیا ہے کہ آج توبہ کریں، کل دوبارہ اسی عمل کے مرتکب ہو جائیں، توبہ کریں پھر غلطی کریں، پھر توبہ کریں پھر غلطی کریں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا کیا ماجرا ہوگا؟ کیا اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے بند فرما دے گا؟ کیا اللہ رب العزت ہمیں دھتکار کر اپنے در سے نکال دے گا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنے دست قدرت پھیلا کر فرماتا ہے کہ اے بندو، ہے کوئی تم میں جس نے صبح کے وقت گناہ کیا تھا؟ ہے کوئی ایسا جو صبح کے وقت بھول گیا تھا، بھٹک گیا تھا، اب رات کا وقت ہوا چاہتا ہے کوئی ایسا جو میری بارگاہ میں آئے؟ ہے کوئی ایسا جو ہاتھ پھیلا کر میری بارگاہ میں آئے؟ تم آؤ تو صحیح، میں اللہ تمہیں اپنے دست قدرت سے گلے لگانے کو تیار بیٹھا۔ اور حدیث پاک آگے کنٹینیوڈ حدیث ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور پھر صبح کا وقت ہوتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ خوش نصیب صبح کے گناہوں کی معافی رات کے وقت مانگ لیتے ہیں، مگر جو بد نصیب رات کے وقت رہ جاتے ہیں، سوال اٹھا اب ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا؟ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں. اگر تم نے رات کے وقت گناہ کیے تھے، کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جرم سر بازار تو ہے سب کی نظر میں، جرم پس دیوار خدا دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تمہارا دن صاف ستھرا گزرا، رات کے وقت کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، تو میرے بندو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. صبح کے وقت فجر کا وقت آئے گا، تم اٹھ کر مصلی پر بیٹھ جاؤ، اپنا ماتھا ٹکاؤ اور میری بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ معافی مانگو. میں اللہ رب العزت تمہارے رات کے گناہ صبح کے وقت معاف فرما. اب مزید ایک سوال باقی تھا کہ کیا اس توبہ کے لیے کچھ وقت مقرر ہے؟ کیا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے اپنے گناہ کی معافی ضرور مانگنی ہے؟ ایک مہینے کے اندر اگر گناہ کی معافی نہ مانگی تو رل جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. آپ لوگ واقف ہیں کہ اگر آپ کا کوئی معاملہ کورٹ میں چل رہا ہو، کچہری میں چل رہا ہو، عدالت میں چل رہا ہو، تو اس میں آپ کو ایک مدت معین دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنا دعویٰ دائر کرنا ہے تو اس وقت کے اندر دی جائے. لمیٹیشن اسے کہتے ہیں. اگر اس وقت کے اندر آپ نے دعویٰ نہ کیا تو آپ کا حق ضائع ہو گیا. اور پوری دنیا کی عدالتوں میں، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کی عدالتوں میں یہ قانون چل رہا ہے کہ اس مدت مقررہ کے اندر دعویٰ دائر کرو گے تو انصاف ملے گا، ورنہ انصاف تو کیا انصاف کا ابا بھی نہیں ملے گا. مگر قربان جاؤں اس اللہ رب العزت کی عدالت کے کہ اسی حدیث کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ تمہاری دنیا کی عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ ایک وقت کی مدت کے اندر، ایک خاص ٹائم لمٹ کے اندر اگر دعویٰ کیا تو انصاف ملے گا، مگر میرے الرحمن الرحیم کے قانون یہ کہتا ہے، مجھ رحمان اور رحیم کی شان یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اے میرے بندو تم تب تک معافی مانگ لو، میں تمہاری زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دوں. تو توبہ کے دروازے میرے رب کی بارگاہ میں بند نہیں ہوتے. اسی نوعیت کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من المغرب تاب اللہ علیہ، کہ جس نے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کر لیا، اپنے رب سے رجوع کر لیا، گناہوں کو ترک کر لیا، تو اللہ کی شان رحمانیت اور رحیمیت یہ ہے کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا. اسی طرز کی ایک حدیث پاک کہ کیا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جس نے تمام عمر اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تمام عمر برائی کرتا رہا، اسیاں سے کنارہ نہ کیا اور اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو اگنور کرتا رہا، کیا ایسے شخص کے لیے توبہ کے دروازے کبھی بند بھی ہو سکتے ہیں؟
حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بڑی لمبی حدیث پاک ہے، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک امت میں ایک شخص تھا، کرائے کا قاتل تھا، 100 لوگ مار چکا تھا، 100 انسانوں کے زندگیوں کے چراغ بجھا چکا تھا۔ اب عمر کے آخری ایام میں اس کے ذہن میں آیا کہ اب توبہ کر لیتا ہوں، شاید بخشنے والا مجھے بخش دے۔ تو ایک بزرگ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے بندے، آپ میری رہنمائی فرمائیے، آپ مجھے سیدھی راہ کی طرف نشاندہی فرما دیجئے کہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا ہے، بڑے خاندان میں نے برباد کر دیے ہیں، کئی خاندانوں کے چشم و چراغ کو ان کی جانوں سے محروم کر چکا ہوں، کیا میرے لیے بھی بخشش ہے؟ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا ہاں تیرے لیے بھی بخشش ہے، مگر شرط کیا ہے کہ جس شہر میں تو رہتا ہے وہ برائیوں کی آماج گاہ ہے، وہاں اکثر و بیشتر برے لوگ رہتے ہیں، تو ان کی صحبت کو چھوڑ دے۔ شیخ سعدی غالباً کہتے ہیں کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ تو بزرگ کہنے لگے تو برے لوگوں کی صحبت چھوڑ اور اچھے لوگوں کی صحبت میں چلا جا، مگر اہم بات کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ابھی نیت کر کہ میں برائی کو چھوڑ کر، بری سرزمین کو چھوڑ کر نیکی اختیار کرنے کے لیے نیکوکاروں کے دیس میں جا رہا ہوں۔ ابھی اپنی نیت درست کر، اور فلاں فلاں شہر میں اللہ کے نیک بندے بستے ہیں، اس بستی میں جا، اللہ تیری کایا پلٹ دے گا۔ اب اس شخص نے نیت کر لی، نیت کر کے سفر پر نکل جاتا ہے۔ اب سفر پر نکلا، راستے میں ملک الموت نے آ کر اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا۔ اب اسرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی روح کو فرشتوں کے سپرد کر دیا، اور ایک طرف رحمت کے فرشتے تھے، ایک طرف جہنم کے فرشتے تھے، جہنم کے داروغہ تھے۔ اب دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ جو رحمت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ نکل پڑا تھا، نیکوں کی سرزمین کی طرف جا رہا تھا، اسے ہمارے سپرد کرو، ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ داروغہ جہنم کے کہنے لگے نہیں، تمام عمر پاپ کرتا رہا، تمام عمر برائیاں کرتا رہا، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دمے با مسالے نپر تاختی، تمام عمر برائیاں کرتا رہا، اس کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے قتل و غارت ہوتی رہی، لوگوں کی زندگیاں ختم کرتا رہا، اور آج رحمت کے فرشتوں تم اسے اللہ کی رحمت سے لے کے جانا چاہتے ہو۔ یہ شخص جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ایک اور فرشتے کو بھیجے گا، وہ آ کر انہیں کہے گا کہ اے میرے لوگ بد فرشتوں، دیکھو، ناپ کرو، ایک سکیل لو اور دیکھو کس سرزمین کی طرف اس کا رخ زیادہ تھا، کیا نیکوکاروں کے دیس کے قریب تھا یا برے لوگوں کی سرزمین کے قریب تھا؟ اللہ رب العزت یہ جانتے ہوئے، یہ پہچانتے ہوئے کہ میرا بندہ اچھے لوگوں کی سرزمین کے قریب تھا، جان بوجھ کر اپنی رحمانیت کا اظہار فرمانے کے لیے اپنے اس فرشتے کو بھیجے گا، اور جب جہنم کے داروغہ اور جنت کے فرشتے اس کی میئرمنٹ کریں گے تو کیا پائیں گے کہ اللہ کا وہ بندہ کہ جس نے ساری عمر پاپوں میں گزار دی، ساری عمر برائیاں کرتا رہا، آج جب یوم حساب آیا ہے، جب ناپنے تولنے کا دن آیا ہے، تو اللہ نے اپنی رحمت سے اسے نیکوکاروں کی سرزمین کے قریب تر فرما دیا۔
اور وہ عمر بھر کا پاپی میرے مولا کی رحمت کی وجہ سے جنت الفردوس میں چلا جائے. یہ حدیث پاک کے الفاظ. اور مزید ایک حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ گناہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا. اب اس حدیث میں ایک بات کا ذکر نہیں ہوا جو علماء نے دوسری احادیث سے اخذ کر کے اس کے ساتھ منسلک فرما دی ہے کہ ہر انسان کے اعضاء قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو اگر کوئی شخص توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو ایسے میں اس کے گناہ تو بخشے گئے، مگر اس کے اعضاء تمام حیوانات، نباتات، جمادات قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہو جائیں گے. اگرچہ نامہ اعمال سے اللہ نے اس گناہ کو، برائی کو مٹا دیا، مگر گواہ تو ابھی بھی موجود ہے. مگر اگر اس نے کوئی چوری کی ہے اور بعد میں اس شخص کو وہ چیز واپس کر دی، مگر یہ نہ بتایا کہ میں نے آپ سے چوری کی تھی، اسے معافی بھی شاید مان لی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ توبہ بھی کر لی ہو، اور اللہ نے نامہ اعمال سے مٹا بھی دیا ہو، مگر قیامت کے دن اس کا ہاتھ گواہی دے گا کہ اس شخص نے فلاں دن فلاں مقام پر فلاں چیز کی چوری کی تھی. اب گواہ تو چونکہ تو موجود ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ احادیث سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے، ہم نے احادیث کی تشریح کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی جب توبہ قبول فرماتا ہے، تب اللہ ساتھ ہی ساتھ تمام نباتات، تمام جمادات، تمام حیوانات، یہاں تک کہ اس شخص کے تمام اعضاء کو یہ حکم فرما دیتا ہے کہ اے اعضاء، اے نباتات، جمادات، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ کہ میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اور یہ اس طرح سے پاک ہو گیا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں. اللہ رب العزت تمہارے، ہمارے، میرے گناہوں کی ہر نشانی تک مٹا دیتا ہے. اس کی شان الرحمن الرحیم ہے. ایک آخری حدیث پاک، اور اس کے بعد جو اس حدیث سے خاص طور پر ایک سبق ملتا ہے اسے آپ نے ضرور سمجھنا ہے، اور صرف سمجھنا نہیں، سمجھ کے عمل بھی کرنا ہے. ایک زانیہ عورت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا پاپ کر دیا ہے، مجھ پر حد لگائیے. جب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زانیہ ہوں، رسول اللہ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور صحابہ سے کہنے لگے اسے کہو چلی جائے، اسے کہو چلی جائے. اسے معلوم نہیں کہ یہ کہہ کیا رہی ہے. اب یہاں پر نکتہ سمجھنے والا کیا ہے کہ اللہ کے نبی فقط ایک مصلح عالم نہیں تھے، بلکہ ایک قاضی بھی تھے، ایک عادل بھی تھے، ایک منصف بھی تھے. مگر آپ کی عفو درگزر کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی عدالت فوراً سے نہ لگائی، آپ نے فوراً سے جج کرنا نہیں شروع کر دیا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک ہی پھیر لیا. اور چہرہ صرف اس لیے نہیں پھیرا تھا کہ وہ عورت نے سخت گھناؤنا جرم کیا تھا، بلکہ آپ چاہتے کیا تھے؟ آپ رسول اللہ کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا کیا تھا؟ آپ چاہتے یہ تھے کہ شاید یہ واپس جائے گی، جا کر توبہ کرے گی اور میرا رب اس کی بخشش کر دے گا، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا میں جان بھی بچ جائے گی. مگر وہ پھر عرض کرنے لگی
یا رسول اللہ میں زانیہ ہوں، میرے ہاتھ سے ایک برا عمل سرزد ہوا ہے، مجھ پر آپ حد لگائیے، مجھے سنسار کرنے کا حکم دیجئے۔ رسول اللہ نے اپنا چہرہ انور دوبارہ پھیر لیا، ایک موقع اور دیا کہ شاید یہ پلٹ جائے، جا کر استغفار کرے، اور استغفار کرنے کے بعد اپنی آخرت اور دنیا دونوں سنوار لے۔ نبی کریم بار بار اپنا چہرہ پھیرتے رہے، وہ بار بار آپ سے استفسار کرتی رہی، بار بار سنگسار ہونے کے لیے درخواست کرتی رہی۔ اللہ کے نبی نے آخر کار صحابہ سے کہا کہ اس پر حد جاری کر دی جائے۔ اب جب اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا تو کوئی شخص، رسول اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس زانیہ کا جنازہ بھی پڑھا اور دعا بھی کی۔ اب صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس نے اس قدر بڑا گناہ کیا تھا کہ حد کی مستحق ہو گئی، اس قدر بڑی پاپی تھی کہ اسے ہم نے سنگسار کر دیا، اسے ہم نے پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ اے محبوب، اس کے باوجود آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کے لیے دعا بھی کی۔ کیا اس قدر گھناؤنا جرم کرنے والی کوئی عورت یا کوئی شخص آپ کی اس رحمت کی حقدار بھی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے یہ عرض فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جاہ و حشم کے ساتھ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل مدینہ، تمہیں اپنی پاک بازی پہ بڑا فخر ہے، تم اپنے آپ کو بڑا اللہ کا محبوب سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے کوئی برائی نہیں ہو سکتی، ہم بڑے نیک ہیں، ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ اے اہل مدینہ، اس زانیہ نے، اس بدکار عورت نے، اس پاپی عورت نے، اس بری عورت نے جو توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہے، اور میرے رحمان نے، میرے رحیم رب نے اس کی توبہ کو جو درجہ قبولیت عطا کیا ہے، اے میرے صحابہ، اے اہل مدینہ، اے مہاجرین، اے انصار، یہ جان لو کہ اس زانیہ، اس پاپی، اس بدکار عورت کی توبہ کی طاقت کا، قوت کا یہ عالم ہے کہ یہ توبہ اگر تم اہل مدینہ، جن میں انصار بھی ہیں، جن میں مہاجرین بھی ہیں، جو اس وقت پورے عالم میں بہترین لوگ ہیں، اگر ان اہل مدینہ میں 70 لوگ گناہگار بھی ہوتے تو اس عورت کی، اس ایک بدکار عورت کی یہ جو توبہ ہے، یہ ان 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس خلوص نیت کے ساتھ اس عورت نے توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو یہ شرف قبولیت عطا فرما دیا۔ اور آخر میں ایک آخری بات کہ ہم لوگ ظاہری حالت دیکھ کر ہم فوراً سے لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم فوراً سے مشہور کر دیتے ہیں کہ ایک مثل ہم نے مشہور کی ہوئی ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نعوذ باللہ۔ اب اس قسم کی خرافات ہمارے معاشرے میں ہر طرح سے موجود ہیں کہ ہم لوگوں کی ظاہری حالت دیکھ کر کہ نماز کے وقت میں کوئی شخص اگر باہر پھر رہا ہے، اگر روزے کے دن کوئی شخص کچھ کھا پی رہا ہے، تو ہم فوراً سے لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا بدکار ہے، بڑا پاپی ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ استطاعت کے باوجود اس نے حج کیا ہوا ہے۔ ہم بہت جلدی لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں۔
ہم بھاگم بھاگ لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے، بلکہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ کے نہایت ہی چہیتے صحابی، حضرت زید جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے چشم و چراغ تھے. اور ایک غزوہ کے دوران حضرت اسامہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے. ایک کافر کو پچھاڑ دیا، زمین پر گرا دیا، اور وہ کافر زمین پر گرنے کے بعد کلمہ پڑھنے لگا. تلوار کے نیچے آ کر زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کہنے لگا. تو حضرت اسامہ نے یہ گمان کیا یا اجتہاد کیا کہ شاید آپ نے ظاہر دیکھا اور یہ گمان کرنے لگے کہ شاید میری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے. آپ نے تلوار چلا کر اس کا کام تمام کر دیا. اب صحابہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ اسامہ نے ایک ایسے شخص پر تلوار اٹھائی ہے جو کہ اے محبوب اللہ کا نام لے رہا تھا، آپ کی رسالت کا اقرار کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے اسامہ تو نے اس پر تلوار چلائی کیوں؟ اب حضرت اسامہ جسٹیفیکیشن دینے لگے. آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے میری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. اللہ کے نبی دوبارہ فرمانے لگے کہ اے اسامہ تو نے ایک کلمہ پڑھنے والے پر تلوار چلائی کیوں؟ حضرت اسامہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے تلوار کے ڈر سے، تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. رسول اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ اے اسامہ تو نے کلمہ پڑھنے والے پر تلوار گرائی کیوں؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو اتنے سخت غصے میں کبھی نہیں دیکھا. رسول اللہ کا چہرہ اس قدر لال ہو گیا تھا کہ حضرت اسامہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ کاش میں نے آج اس وقت سے پہلے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا. نعوذ باللہ. یہ حضرت اسامہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ کاش میں مسلمان ہی نہیں ہوا ہوتا. اگر میں مسلمان نہ ہوا ہوتا تو نہ میں اس غزوہ میں شریک ہوتا، نہ اللہ کے نبی کو مجھ پر غصہ آتا. اللہ کے نبی حضرت اسامہ وہ محبوب ترین صحابی کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے اسامہ تو نے کلمہ گو مسلمان پر تلوار گرائی کیوں؟ حضرت اسامہ عرض کرنے لگے، اب بار بار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے خوف سے، ڈر سے، اور کوئی صورتحال نہ نکلی تھی اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے کلمہ پڑھا تھا. رسول اللہ نے جو الفاظ کہے اگر ان الفاظ کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو شاید ہمارے زمانے سے آدھی برائیاں ہی چلی جائیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اسامہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے تیری تلوار کے خوف سے، تیری تلوار کے ڈر سے، موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. اے اسامہ کیا تو نے اس شخص کا دل چاک کر کے دیکھا تھا کہ اس کی نیت کیا ہے؟ کیا تو نے اس کی نیت کو پرکھ کر یہ کہا ہے کہ اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا؟ اے مسلمانوں یہی بات اپنے اوپر لاگو کر لو کہ نیتوں کا جاننے والا، نیتوں کی جانچ کرنے والا، نیتوں پر انصاف کرنے والا صرف اللہ ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کو سیدھا کرنے کی اور توبہ و استغفار کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.